اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے، فعل مضارع کو مجزوم یا منصوب کب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھا کہ فعل ماضی جو ہے اس کو مبنی بھی کہا جاتا ہے۔ مبنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے پیچھے کچھ بھی لگا لیں وہ اپنی حرکات تبدیل نہیں کرتا۔ جیسے آپ نے اسم کو دیکھا تھا نا کہ اسم مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی ہوتا ہے۔ تو اسم جو ہے وہ معرب ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ جو ہے وہ حالتیں لیتا ہے۔ اسی طریقے سے فعل مضارع جو کہ اسم سے اس کی گردان ملتی جلتی ہے، تو اس مضارع بھی جو ہے وہ معرب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے جو پہلی گردان ہم بناتے ہیں فعل مضارع کی، اس کو مرفوع کہتے ہیں ہم، یعنی کہ جو یفعلو، یفعلانی، یفعلون، یہ والی جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ مرفوع مضارع کی گردان ہے، ٹھیک ہے۔ باقی دو قسمیں کیا ہیں کہ جو مضارع ہے وہ منصوب بھی ہوتا ہے مگر مجرور نہیں ہوتا بلکہ مجزوم ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں یا وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کے آنے سے فعل مضارع اپنی حالت بدلتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ پڑھیں کہ بیسکلی مضارع مرفوع سے منصوب اور مجرور ہوتا کیسے ہے، دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، کیا چیز ڈراپ ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جب اسم منصوب ہوتا ہے تو دو زبر لگتے ہیں، ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ منصوب فارم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر الف لام لگا ہوگا تو سنگل زبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت ڈیٹیل میں آپ نے دیکھا منصوب کس طرح ہوتا ہے۔ پھر مجرور آپ نے دیکھا دو بعض جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اگر حرکات سے تبدیلی نہیں ہوتی تو آنی، اینا، اونا، یہ آوازیں ہیں جو ان کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ منصوب میں ہے یا مجرور میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر زبر زیر سے تبدیلی نہیں آتی تو بعض میں یعنی کہ جمع میں اور مثنیٰ میں جو اعراب تبدیل ہوتے ہیں وہ کس سے ہوتے ہیں، وہ پھر حرفی اعراب چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے منصوب اور مجرور میں ہم نے دیکھا کہ اینا کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اور جمع میں ہم نے دیکھا اونا کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آنی اور اینا، یا نون، واؤن، یا آپ اس میں بہت اچھی طریقے سے دیکھ چکے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو مضارع مرفوع ہے اس کی گردان ہم دوبارہ ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا واحد، اب اس کو گردان کو دیکھتے ہیں۔ واحد مذکر کو دیکھیں یفعلو، پھر مثنیٰ کا دیکھیں یفعلانی، یفعلونا۔ مؤنث کے لیے غائب کا تفعلو، تفعلانی، یفعلنا۔ پھر حاضر کے لیے تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا۔ مؤنث کے لیے حاضر تفعلانی اور تفعلنا۔ افعلو، نفعلو۔ اگر آپ دیکھ رہی ہیں یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں، آخر میں جو انہوں نے پیش والے ہیں ان کو لال کلر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو مثنیٰ کے نون ہیں، یہ جو آخر میں نون زبر والے ہیں وہ بلو میں ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ریڈ میں ہے۔ ریڈ میں جو نون زبر نہ ہے وہ مؤنث کی جمع والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نون زبر آپ کو اور نون زیر آپ کو بلو میں نظر آ رہا ہے، یہ نون اعرابی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی سب کو گردان الحمدللہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھی بھی ہے اور آپ سب کو آتی بھی ہے، صحیح۔ یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فعل مضارع منصوب ہوگا تو اس کی گردان کیسے لکھی جائے گی یا کیسے بنائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ فعل منصوب کو دیکھیے گا۔ اب آپ نے دیکھا جو پہلے والے، اگر آپ ریڈ والے دیکھتے ہیں تو پچھلی گردان میں ریڈ والے جو تھے لام اس پہ سب پہ پیش تھا، ٹھیک ہے، اس کو زبر سے بدل دیا گیا۔
اگر آپ دیکھیں تو یہ واحد مذکر حاضر غائب کا، مؤنث غائب کا، اور مذکر حاضر کا، متکلم کا، ٹھیک ہے، انا والا اور نحنو والا، یہ دونوں صیغے، یہ تقریباً 5 جو ہیں وہ زبر سے بدل دیے گئے ہیں. اور اگر آپ پہلی گردان میں دیکھیں تو انہی پر پیش تھا. ٹھیک ہے، اگر ہم پہلی گردان کو دیکھیں تو انہی پر پیش تھا. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ انہوں نے ریڈ کلر سے کیوں کیا ہے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ جب ان کی منصوب حالت ہوگی تو یہ والے الفاظ جو ہے نا وہ کیا کریں گے، وہ زبر سے بدل دیے جائیں گے. پیش تھا ان پہ تو یہ زبر سے تبدیل کر دیے گئے. دیکھیں یہاں پر، یہاں، یہاں، یہ اور یہ. تو آپ اگر ایک پوائنٹ یہاں پر یہ لکھیں کہ جو مرفوع مضارع کی گردان میں پیش والے صیغے ہیں جن کے آخر میں پیش آتا ہے ان کو زبر سے بدل دیا جائے گا جب ہم مضارع منصوب بنائیں گے. ٹھیک ہے، دوسرا سب سے بڑا پوائنٹ، جو آپ نے بلو والے نون دیکھے تھے وہ سب ڈراپ کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، مضارع منصوب بناتے ہوئے جو نون اعرابی تھے، ٹھیک ہے، وہ سب ڈراپ کر دیے جائیں گے. دیکھیں سارے مثنیٰ کے نون، ٹھیک ہے، یہ تھا یفعلانی، نون زیر نی تھی یہاں پہ، وہ سب ڈراپ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہاں تھا یفعلونا، جمع کا واو نون تھا وہ بھی ڈراپ ہو گیا. جب نون ڈراپ ہوتا ہے تو یہ ایک لکھنے کی کا طریقہ ہے کہ ایک الف لگا دیا جاتا ہے جمع والوں میں. ٹھیک ہے، تو جب واو اینڈ میں اس طرح آتی ہے تو پھر ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس سے کوئی کچھ اس میں تبدیلی نہیں ہے، بس یہ لکھنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح لکھ کر ظاہر کیا جاتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا یہاں سے نون ڈراپ ہوا، جمع سے نون ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں مثنیٰ کے سارے نون ڈراپ ہو گئے. یہاں دیکھیے کہ تفعلینا تھا نا، نون زیر نی بھی لگا ہوا تھا، یا تھی اور پھر نون زیر نی تھا. تفعلینا میں جب نون ڈراپ ہوا تو وہ جو یا تھی وہ کھل کے لکھ دی گئی، جو کھول کے لکھ دی گئی، پوری اپنی اس نے شکل لے لی. یہ ہے مؤنث حاضر غائب، مؤنث حاضر کا صیغہ. ٹھیک ہے، واحد مؤنث حاضر. ٹھیک ہے، تفعلی. جو چیزیں چینج نہیں ہوں گی، جن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب مضارع پڑھا تھا تو ہم نے اس کو بھی پڑھا تھا، کیونکہ ہمیں یہ کب پڑھنا پڑ رہا تھا، مجزوم والی، جب ہم نے لائے نفی، لائے نفی نہیں پڑھا تھا. اگر آپ کو فعل مضارع میں ہم نے لائے نہیں بھی پڑھا تھا اور فعل امر بھی پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس میں بھی ہم نے یہ گردان ڈسکس کی تھی. صرف نون جو مؤنث کی جمع والا ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جو مؤنث کے جمع والے صیغے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک اس میں ایسی چیز ہے. باقی سب میں کیا ہوا، جو پیش والے صیغے تھے انہوں نے زبر والی فارم لے لی. ٹھیک ہے، جن جن کے آخر میں، اب یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مضارع کی کون سی صیغے میں پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو میں نے پہلی والی گردان اسی لیے دکھائی کہ ہم ریوائز کر لیں کہ ٹوٹل 5 صیغوں میں ہمارے پاس پیش آتا ہے تو وہ زبر سے بدل جائے گا منصوب مضارع میں. پھر جتنے مثنیٰ کے نون تھے وہ سب ڈراپ ہو جائیں گے، جمع مذکر کے ڈراپ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ایک جو الگ سے ہمارا ہمیشہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اس میں بھی ایک نون ہوتا ہے، وہ بھی ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ والا صیغہ، یہ دیکھیں، یہ والا صیغہ ہمارا مؤنث حاضر کا، اس میں جو نون ہوتا ہے جب یہ ڈراپ ہوگا تو یہ والی جو یا ہے یہ اپنی پوری شکل بنا لے گی. ٹھیک ہے، صرف یہ ہوا اس میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ زبر سے بدل جائیں گے سارے، یہ زبر سے بدل جائیں گے. ٹھیک ہے نا، جو ہمارے پاس 1 2 3 4 5 پیش والے صیغے تھے وہ زبر سے بدل جائیں گے. جو مثنیٰ کے نون تھے، نون اعرابی، وہ چاروں ڈراپ ہو جائیں گے. مذکر کا ڈراپ ہو جائے گا، جمع والے کے نون. ٹھیک ہے، اور مؤنث حاضر کا نون. جس میں تبدیلی نہیں آئے گی وہ صرف 2 صیغے ہیں، وہ ہے مؤنث
जमा वाले, ठीक है, मुअन्नस जमा के जो हमारे पास सीगा है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सही, ये हमने मुजारे मंसूब अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया कि मुजारे मंसूब कैसे होता है। ठीक है, अभी हम कोई सेंटेंसेस तो नहीं बना रहे, मगर इंशाल्लाह जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस वक्त जो फेल की फॉर्म है, अगर आपके पास कोई ऐसा फेल लिखा हुआ नजर आए तो आप उस वक्त ये मजारे को पहचान लेंगी कि ये मंसूब हालत में है या ये मरफू हालत में है। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं, जो दूसरी फॉर्म है मजारे की उसको देखते हैं। यानी कि जो तीसरी फॉर्म वो लेगा, बाय डिफॉल्ट वो मरफू है। सही है, जब भी आपसे कहा जाता है मजारे की जो है वो गर्दान बनाए, तो बाय डिफॉल्ट आप वही जो मैंने आपको फर्स्ट वाली दिखाई है आप वही बनाती हैं। सही है, अब मजजूम में क्या होगा? मजजूम में बिल्कुल सेम वही होगा जो हमने मंसूब में किया, सिवाय एक चीज के। वो चीज क्या है? जो पेश वाले सीगे थे, जो पेश वाले सीगे थे, जो लाम जिनके आखिर में पेश आ रहा था, वो मजजूम हो जाएंगे, उनको जज्म दे दिया जाएगा, साकिन कर दिया जाएगा। ये जो लाल फाइव थे ना हमारे पास पेश वाले, अब पेश वालों को जबर की बजाय मजजूम फॉर्म में क्या किया जाएगा? जज्म दे दिया जाएगा। ठीक है, नून एराबी सारे गिर जाएंगे, मुसन्ना के नून और जमा मुजक्कर के हाजिर और गायब दोनों के नून वैसे ही जैसे आपने मंसूब में किया। ठीक है, एक अलिफ का इजाफा हो गया यहां सिर्फ, और यहाँ मुअन्नस हाजिर का भी नून गिर गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप देखें मजजूम और मंसूब के ये वाले सीगे बिल्कुल सेम नजर आएंगे आपको। ठीक है, ये आपको आगे वाले जो लफ्ज हैं जो इनके आगे आके इनको ये तब्दीली देते हैं, इन पर ये असर डालते हैं, आपको उनसे पता चलेगा कि ये वाले सीगे। अभी मैं अगर आपसे कहूँ यफअलूना मंसूब है या मजजूम, तो अभी आप ये कहेंगी कि ये नहीं अभी डिसाइड हो सकता कि ये मजजूम है या मंसूब, क्योंकि दोनों की एक ही फॉर्म है। ये इससे पहले कोई जो लफ्ज आएगा या हर्फ आएगा या जो भी जो इस पे अपना असर डालेगा, वो हमें बताएगा कि उसने इसे मंसूब किया या मजजूम किया। ठीक है, तो ये अभी वही है कि ये दोनों फॉर्म इसी तरह से, जबकि यफअल ये हमें बता रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये हम साफ साफ कह देंगे ये इस वक्त मजजूम फॉर्म में। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो पेश वाले सिगे थे वो मजजूम फॉर्म में कौन सी फॉर्म ले लेंगे, क्या करेंगे? जो पेश वाले सिगे थे वो मजारे मजजूम में जज्म ले लेंगे। ठीक है, नून एराबी गिरा दिया जाएगा, चार मुसन्ना के, दो जमा मुजक्कर गायब और हाजिर का, और एक जमा वाहिद मुअन्नस हाजिर का नून गिरा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है, जो जमा मुअन्नस की सीगे हैं उन पर कोई असर नहीं होगा, वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, उन पे कोई असर नहीं होता, ये उसी फॉर्म में रहते हैं जो ये मरफू हालत में होते हैं। ठीक है, ये जब आएंगे तब हमें उनके अल्फाज बता दिए से पता चल जाएगा, अच्छा भाई ये तो चेंज नहीं होते, मगर अब इस लफ्ज की वजह से हमें पता है इसने इस पे असर डाला है, तो ये इस वक्त मजजूम है या मंसूब है या मरफू है। ठीक है, तो ये हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जी, अब ये कुछ अल्फाज हैं जो नवासिबुल मजारे कहलाते हैं, यानी कि ये वो लफ्ज हैं जो मजारे से आगे लगते हैं, पहले आते हैं, और मजारे फेले मजारे से पहले आकर इसको मंसूब कर देते हैं। अब आपको पता चल गया कि ये अल्फाज जब मजारे से पहले आपको मिलेंगे तो इसका मतलब है अब फेले मजारे मंसूब हो गया है। इस वजह से इनको नवासिबुल मजारे भी कहा जाता है, यानी कि ये मजारे को मंसूब कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है लन। ठीक है, लन का मतलब होता है हरगिज नहीं। लन क्या करता है? जब ये फेले मजारे से पहले आता है तो फेले मजारे को मुस्तकबिल के साथ मुख्तस कर देता है। ठीक है, खास कर देता है, क्योंकि आपने जब भी मजारे का तर्जुमा किया आपने ये कहा वो करता है या करेगा। ठीक है, हाल और माजी हम दोनों का तर्जुमा लेते हैं, सही है, मगर जब लन आ गया मजारे से पहले और उसने उसको मंसूब कर दिया, तो उसमें
دو کام ہوں گے، ایک تو وہ اس کو ہرگز نہیں کے معنی دے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کرے گا، اس کو جو پریزنٹ سے تھا نا وہ نکال کے فیوچر کے ساتھ خاص کر دے گا، یعنی کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہرگز نہیں کر رہا، نہیں، وہ ہرگز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو پوائنٹس آپ نے آج کرنے ہیں، کیونکہ آج ہم صرف اور صرف لن کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ لن نے کیا کرنا ہے، لن نے فعل مضارع کو سب سے پہلے تین باتیں، سب سے پہلے فعل مضارع کے اوپر آ کے کیا افیکٹ کرے گا لن، اس کو منسوب کر دے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیا کون سے معنی دے گا، ہرگز نہیں کے معنی دے گا، ٹھیک ہے، تاکیدی نفی کرے گا، اور صرف نہیں ہے، ہرگز نہیں کے معنی دے رہا، تاکیدی نفی ہے، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع کے معنی اب مستقبل کے ساتھ خاص کر دیے جائیں گے، اب آپ اس کا ترجمہ حال میں نہیں کریں گے بلکہ مستقبل میں کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں یفعلو تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر یفعلو تھا، لن نے آ کے اس کو منسوب کر دیا، ہمیں معلوم ہے منسوب کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ پیش والا صیغہ تھا تو وہ زبر لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، لن یفعلو، وہ ہرگز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ جو نواسب المضارع ہیں وہ لن، ان، اذن، کئی، حتی، لی، یہاں چار جو ہے نا، یہ چار، یہ تو نواسب المضارع ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھنے کا طریقہ ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے دونوں طرح، یہ چار ہیں۔ حتی اور لی کے بارے میں گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ حتی اور لی جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ حرف جارہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد بھی مضارع منصوب ہوتا ہے، مگر یہ جو ہے نا یہ نواسب المضارع نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک ان، یہ جو ان ہے یہاں ان ایک جو ہے، کیونکہ جب ترجمہ اس کا کرتے ہیں نا تو کے کا ترجمہ آتا ہے، تو یہاں پر ابھی آپ نے اتنا کنفیوز نہیں ہونا، یہ بہت ڈیٹیل میں چلا جائے گا، بس یہ بات یاد رکھیے گا اگر کہیں پہ پوچھا جاتا ہے کہ نواسب المضارع کیا ہے تو آپ کہیں گی چار ہے، لن، ان، اذن اور کئی۔ یہاں حتی اور لی جو ہے نا اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوب تو کرتا ہے مگر یہ بذات خود منسوب نہیں کرتا، بلکہ ان کے ساتھ ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حتی وہ نظر نہیں آتا مگر وہ منسوب کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا اثر ڈال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے لیے وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ان چھپا ہوا ہے، ہڈن ان ہے، صحیح ہے، تو اس نے اپنا اثر ڈالا ہے۔ یہ ابھی ہماری اتنی ڈیٹیل جب آپ گرامر کے اندر جائیں گے تب آپ دیکھیں گے، مگر یہاں پر جو ہمارا بیسک مقصد ہے کہ ہم دیکھیں کہ مضارع جب دوسری فارم لیتا ہے تو وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے آنے کے بعد جو مضارع مرفوع سے منسوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مرفوع کا چارٹ دیکھا، پھر آپ نے دیکھا کہ اس کو منسوب اور مجرور کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تھوڑا سا اگر آپ کو اس وقت فاسٹ لگ رہا ہے تو مجزوم اور مرفوع تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم اس کو مرفوع اور مجزوم کیسے کریں گے، اگر آپ نے مضارع، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے اسی کورس میں جب فعل امر پڑھ رہے تھے اور فعل نہیں پڑھ رہے تھے تو ہم نے ان دونوں میں مجزوم اور یہ والی گردان دیکھی تھی، تو اس لیے اگر آپ ہیں تو آپ جا کے وہ لیسن دوبارہ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پر کچھ تھوڑی سی اگزامپل دی گئی ہیں، دیکھیں لن تنالو البر حتی تنفقوا، لن کے بعد تنالونا تھا، صحیح ہے، تنالونا تھا، مگر کیا ہوا آپ کو پتا چلا گیا نون ڈراپ ہو گیا، نون اعرابی اور ایک الف کا اضافہ ہو گیا، لن نے اس کو منسوب کر دیا، ٹھیک ہے، یہاں پر لن نے اس کو منسوب کر دیا، تم نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکو گے، کیا یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو، حتی، اب حتی کے بعد بھی آپ دیکھ رہی ہیں تنفقون، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حتی نواسب المضارع نہیں ہے، اس کے اندر ایک ان چھپا ہوا ہے، ان کے معنی ہوتے ہیں کہ یہاں تک کہ، دیکھیں معنی میں بھی دیکھیں یہاں تک کہ تم خرچ کرو، اب یہاں تھا تنفقون، دونوں جو ہے وہ مرفوع والے صیغے تھے اور دونوں کا نون ڈراپ ہوا ہے، یہاں پہ ڈراپ کس وجہ سے ہوا،
یہاں پر منسوب کس وجہ سے ہوا؟ لن کی وجہ سے، اور یہاں حتیٰ کے اندر ایک ان چھپا ہوا ہے جس نے اس کو منسوب کر دیا. ٹھیک ہے، دونوں میں نون اعرابی گر گیا اور ایک الف کا اضافہ ہوا یہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ نہیں شرماتا. اچھا، یہاں یستحیی یو تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرا فعل ہے. یہ 3 زبر والا یا یہ 3 حرف والا یا 4 حرف والا سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ زیادہ تر فعل ہمارے 3 حرفی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مزید فی کے ہے. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جس میں کچھ ایڈیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الفاظ کا. یہ مؤنث والا صیغہ نہیں ہے، اس سے کنفیوز نہیں ہوئیے گا. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ پیش تھی. لا یستحیو تھا، لا کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ مجزوم ہو گیا یا جزم والی ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا، اللہ نہیں، بے شک اللہ نہیں شرماتا. آپ نے صرف یہاں پہ جو ہے نا ریڈ والے دیکھیں، اس پہ غور کریں. این یدربا، اب یہاں پر ان نے یدربو تھا، وہ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے نا درابہ کے 2 معنی ہوتے ہیں، یا تو مارنا یا بیان کرنا. یہاں بیان کرنے کے معنی میں آ رہا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال. ٹھیک ہے، کوئی ایک مثال. اب یہاں دیکھیں ان نے کیا کیا؟ یدربو تھا، باس پہ پیش سے کیا ہو گیا؟ زبر ہو گیا. صحیح ہے، ان نے فعل مضارع کو مرفوع سے منسوب کر دیا. کئی نسبحک کثیرن، تاکہ ہم تیری خوب پاکی بیان کریں. کئی، ٹھیک ہے، نسبحو تھا، ہاں پہ پیش تھا. اب یہ اس کے ساتھ کا مطلب تیری. ٹھیک ہے، نسبحو فعل مضارع تھا، کئی نے کیا کیا؟ نسبحا کر دیا. ٹھیک ہے، اور کا جو ضمیر ہے وہ ویسے ہی لگی رہی ہے. آپ کو اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے، یہ جو کا ہے یہ فعل کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہے، اور جب فعل مضارع یا فعل اس کے ساتھ ماضی کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمیر آتی ہے وہ اس کا مفعول ہوتی ہے. ہم تسبیح بیان کرتے ہیں یا کریں گے تیری. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مگر کئی نے کیا کیا؟ نسبحا کر دیا. ہم تسبیح بیان کریں، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیری. ٹھیک ہے، کثیرن بہت ساری. یہاں دیکھیں ولن ترضا، یہ ترضا جو ہے یہ بھی اس وقت منصوب حالت میں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیسے پہچانا؟ کیونکہ لن لگا ہوا ہے. صحیح. نیچے آئیے حتی تتبع، یہاں تتبعو تھا. ٹھیک ہے، حتی کے اندر جو ایک ان چھپا ہوا ہے اس نے اسے کیا کیا؟ منسوب کر دیا، تتبع کر دیا، تتبعو سے تتبع کر دیا. ٹھیک ہے، السلام علیکم. سوری سسٹر، یہ جو ابھی آپ نے بتایا ولن تردا، تو جی تردا جو ہے وہ لن کی وجہ سے چینج ہوا ہے، تو اس کی مرفوع حالت کیا تھی؟ مرفوع حالت بھی اس کی یہی ہے. صحیح ہے، معرب میں آئے گا یہ ایسا فعل ہے، جی جی بالکل، یہ غیر معرب ہوگا نا. یہ ایسا فعل ہے جس کے یا مکسورہ آتی ہے یا آتی ہے نا، وہ ایسے ہوتے ہیں جن کی چینجز نظر نہیں آتی. جی جی ٹھیک ہے، جی، یاد آ گیا، سمجھ گئی جی. صحیح ہے نا. شکریہ، تو جزاک ایسا اللہ جی. فعل ہے، یہ بہت ڈیپتھ میں جا کے ہے، کیونکہ بہت سارے آپ نے پڑھا تھا نا کہ فعل ناقص بھی ہوتے ہیں اور ایسے فعل جن میں حروف علت آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے ہم جی نے جیسے سلمہ ہے اور رضی جی ہے، اس طرح کے جو یہ نام جو ہیں. فعل جی ہے نا، سمجھ گئی. جی یہ فعل جو ہے نا اس کا ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کیسے چینج آیا ہے. مگر یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک ایسا فعل ناقص ہے جس کے روٹ ورڈز میں نا یا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اس کی روٹ ورڈ میں یا واو آتا ہے نا تو وہ بہت ڈفرنٹ چینج کر کے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر اس کی منصوب فارم، اس کی وہ بہت ڈیٹیل میں جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ اچھا یہ اس وجہ سے اس فارم میں آیا ہے. ابھی آپ کو یہ پتا چلنا ہے کہ لن نے اس کو منسوب کیا، یہ اس کی منسوب فارم ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ ابھی جو ہمیں بظاہر نارمل فعل ہے نا وہ تو ہم سمجھ جائیں گے فوراً سے، مگر یہ جو جس میں حروف علت آ جاتے ہیں نا، فعل ناقص جسے کہتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، بالکل جیسے آپ نے کہا تھا نا، ہم نے ایک فعل پڑھا تھا قالا، ٹھیک ہے، ہم نے کہا 3 حرف کے لفظ ہوتے ہیں قالا میں، ٹھیک ہے، جبکہ قالا میں ہمیں قاف لام، لام پر کوئی وہ نظر نہیں آتی ہے نا، قاف پہ زبر نظر آتا ہے اور لام پہ نظر آتی ہے، الف پہ کوئی وہ نہیں آتی قالا جب ہم لکھتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے اس کا مین روٹ ورڈ ہے قوالا، قاف واو لام، قوالا، ٹھیک ہے۔ اب واؤ کیسے الف میں بدلا، یہ پوری ایک ان کی جو ہے نا گرامر کا ایک پورا پروسیس ہے کہ واؤ کیسے الف لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انشاءاللہ جب آپ گرامر کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ ایسے فعل پڑھیں گے جیسے شا آ ہے، جا آ ہے، یہ سارے ایسے فعل ہیں جن میں حروف علت آتے ہیں یا پھر حمزہ آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی فارمز چینج ہو جاتی ہیں، تھوڑے فعل جو ہے نا ہمیں ڈفرنٹ نظر آتے ہیں، تردہ بھی اسی میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس اگر ابھی آپ سے ویسے ہی کوئی پوچھے کہ تردہ کس حالت میں، تو آپ کہیں گی کس حالت میں ہے؟ منصوب، منصوب حالت ہے۔ اور آپ نے کیسے یہ پہچانا؟ میں لن کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک۔ میں ایک بات بتاؤں جی پلیز؟ جی بتائیے۔ یہ مبنی ہوتے ہیں نا، تو وہ یائے مکسورہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، سگرا، کبرا، تو تجوید میں بھی آپ دیکھیں تو یہ کیونکہ یہ بدلتے نہیں ہیں، ان کی آگے پیچھے کے الفاظ دیکھ کے آپ ان کی حالت کو دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حالت ہے نا ان کی، تو اچھا جیسے لان کی وجہ سسٹر، سے یہ ہاں ہمیں پتا ہو گیا۔ ایک چیز تو ایک سسٹر، ایک چیز یہ ہے کہ یہ والا یا جو ہے یہ یا مکسورہ تو ہے، مگر یہاں پر نا تردا جو ہے وہ فیل ہے، ٹھیک ہے، ہوں، وہ ہم بات تو کر رہے یہ تھے، پھر وہ مبنی ہم نہیں ہے؟ یہ مبنی نہیں کہلائیں گی، یہ مبنی ٹھیک نہیں ہے۔ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کی فارم ہے جو ٹھیک ہے۔ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس پہ زبر تو نہیں آ رہا، اس کی منصوب ہوں، فارم ایسی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ٹھیک ہم ہے۔ اب اس وقت مبنی نہیں کہیں گے، یہ اس کی کیونکہ یہ فارم ڈفرنٹ لے گا نہیں، یا مقصورہ کی وجہ سے نظر یہ ایسے ہی آئے گا، اس پہ زبر زیر پیش نہیں آتی نا، تو یہ کیا ہوں، ہوگا، لن نہیں اس کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ فعل ٹھیک ہے ناقص ہے، صحیح ہے، اس کو ہم اس جی، طرح کیونکہ کہیں یا گے۔ کی وجہ سے، لیکن جب جی تجوید میں آتا ہے نا اس کو، تو اس کو جی پھر یہی کہہ دیتے ہیں جی کہ بالکل، جیسے یہ مبنی ہے تاکہ وہ یاد کرنے والوں کو یاد رہ جائے، جی جی تو یہ بالکل یا مقصورہ جتنے سگرا، کبرا، عیسیٰ، موسیٰ، یہ جتنے بھی ہیں یا مقصورہ والے، ان کو یہ آپ یاد اگر رکھے کہ انہوں نے بدلنا نہیں ہے، ان کی حالت یہی رہے گی، بالکل بالکل، اس لیکن کو یہ سیم بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کو یا مقصورہ کی وجہ سے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کو اس کی مرفوع فارم ہوگی تو اس پہ پیش ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ وہ پھر اپنی آپ ہر ادھر سے دیکھیں گے ہاں نا، بالکل بالکل، ادھر سے دیکھیں گے۔ اس کو ایسے ہی دیکھیں گے، مگر یہ فعل ایسا ہے، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں یہ مبنی ہے، کہہ سکتی ہوں، ہوں، اس کی جب فارم چینج ہی نہیں ہو رہی تو مبنی ہو ایسا لفظ ہوتا ہے نا جو فارم نہیں چینج کر رہا ہوتا، کام نہیں کرتا، بذات تو اسی لیے محلن ہوگی فارم چینج، ٹھیک ہے، ہوں، بظاہر نہیں ہوگی، محلن مطلب، محلن کا مطلب جی، ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کے حساب آپ سے جگہ بتے ہے ہیں نا، جی۔ اپنی جگہ کے حساب سے اس نے وہ لے لی، یہاں پر ایک منصوب ہی آنا تھا تو اس وقت یہ منصوب ہی ہے، ٹھیک ہے، مگر دکھ نہیں رہا اپنے ہوں، زبر زیر پیش کی وجہ سے، اور جو مبنی ہیں ہوتے ہیں وہ ظاہر اس ہوگی، کے لیے جی، جی بالکل، ٹھیک ہے، اور معرب وہ ہوتے ہیں جو اپنی اس کے ہر لیے نا حالت میں کو بدلتے ہیں، بتاتی ہوں جی، جی sorry۔ جی وہ اس کے لیے میں تجوید والوں کو یہی بتاتی ہوتی ہوں کہ جیسے نا ایک اگر 3 لوگ لیں، جیسے مرفوع، منصوب اینڈ مجرور، 3 لوگ ہیں نا، جی تو وہ اپنی حالت بدلتا ہے، ایک ایک بدلتا ہے ڈاکٹر ہے یا کوئی اور پیشہ ہے، وہ اپنی حالت بدلتا ہے، وہ باہر گیا ہے تو اس نے اور کپڑے پہننے ہیں، جب ڈاکٹر کے سرجری گیا تو اس نے اور کپڑے پہنے، اور شام کے وقت اس نے اور پہن لیے سونے کے لیے نا، تو لیکن اس نے اپنی ہر حالت بدل لی ہے،
لیکن ایک بندہ ہے کہ وہ اپنے دو حالتیں بدلتا ہے، یعنی کہ اس نے اپنی کام والی حالت بدلی اور اس نے باہر جانے والی حالت بدلی، لیکن سونے کے لیے وہی کام والے کپڑے پہن کے سو گیا وہ نا۔ تو ایک ایک ہے کہ وہ ہر حال میں ہی وہی کپڑے پہنتا ہے، جیسے ہمارے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تھے، تو وہ تو دربار ادھر جا کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی اپنا وہی جیکٹ وہی کوٹ پہنتے جو ہر وقت انہوں نے پہننا ہوتا تھا، وہ کبھی بدلتے نہیں تھے۔ تو یہ مبنی جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے، سامنے اس کی شکل وہی رہتی ہے، جیسے اس کے کپڑے وہی رہتے ہیں، لیکن وہ کام مختلف کر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ سوری میری بات لمبی ہوگی، لیکن جن بہنوں کو سمجھ نہیں نہیں، آتی نا ان کو جی سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا، میں اپنی تجوید میں ایسے پھر ان کو بتاتی ہوں کہ اس طرح آپ سمجھ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ جی، کو۔ جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح طریقے سے سمجھایا آپ نے، الحمدللہ۔ اس کے بعد دیکھیے گا کہ یہ جو لی ہم نے پڑھا تھا، لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا لی یشترو، یشترونا تھا، ٹھیک ہے، واو نون کیوں گرا ہوا ہے نون؟ کیونکہ لی لگا ہوا ہے۔ اب یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لام سے لی حرف جارہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو لام کئی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو منسوب کرتا ہے نا اس کو لام کئی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اس لام کئی کی وجہ سے یہ منسوب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تاکہ خریدیں وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پہلے مضارع مجزوم منسوب کس وجہ سے ہوا ہے؟ لام کئی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لی تکونو، یہاں پر بھی لام کئی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لی تکونو شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ گواہی دینے والے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تکونو، ٹھیک ہے، تکونو تھا، کونو تھا، تکونو پر یہاں پہ نون زبر نہ تھا، ٹھیک ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، ٹھیک ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، لی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اچھا یہاں یہ جو جزم یہ تجدید لگی ہوئی ہے نا، یہ جو ہے وہ پیچھے سے کہیں سے ملانے کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نون ڈراپ ہوا اور ایک الف کا اضافہ ہوا ہے لام کئی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو آج آپ نے سبق میں پڑھی ہیں چیزیں، وہ جو مین چیزیں کیا تھی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ مضارع مرفوع گردان کس طریقے سے بدلتی ہے، دو چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ مضارع کی معرب والی تھی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں مضارع معرب ہے، یعنی کہ یہ ڈفرنٹ فارمز لیتا ہے اپنی، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجزوم بھی ہوتا ہے۔ ہم اس کو مجرور نہیں کہتے، صحیح، مجرور نہیں ہوتا، وہ اسم سے پھر بہت ریلیونٹ ہو جائے گا، مل جائے گا۔ اسم جس طرح تین فارمز لیتا ہے اسی طریقے سے مضارع بھی لیتا ہے، جو اس کی بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے جو ہم نے پڑھی تھی اس کو ہم مرفوع فارم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یفعلو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو میں ایک فعل دوں ینصرو، ٹھیک ہے، ینصرو سے آپ اس کو پوری گردان لکھیں اور اس کو منصوب اور مجزوم بنائیں، چلیں۔ ینصرو کو کی گردان لکھیں، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، تنصرنا، کیونکہ عین کلمے پہ پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انصرو، ننصرو، یہ گردان آپ لکھیں اور اس کے بعد اس کو مجزوم بھی کریں اور ایک بار اس کی منصوب، دونوں فارمز لکھ کے مجھے بتائیں، پھر میں آپ لوگوں میں سے پوچھتی ہوں کس نے لکھا۔ ینصرو، ٹھیک ہے، باب نون سے ہے، نون صاد را اس کا مادہ ہے، باب نون سے نصرہ ینصرو، ٹھیک ہے، ہم نے باب بھی پڑھے تھے، تو دیکھیں یہ چیز آ گئی، نصرہ سے ینصرو، تو ینصرو سے پوری گردان، یہ سامنے لکھی ہوئی بھی ہے، اس کو بھی دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، جہاں جہاں یا فا عین لام ہے وہاں اپنا مادہ ڈال دیں اور حرکات وہی رکھیں، حرکات بدلیں گی کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے، اب باب نون ہے اور باب نون میں مضارع میں عین کلمے پر پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایز اٹ از فالو نہیں کر سکتے، باب نون میں یہاں یفعلو ہے
ہمارے پاس جو باب ہے وہ ہوگا ینسورو، ٹھیک ہے، آئین کلمے پہ پیش، اسی لیے میں نے آپ کو باب بھی بتا دیا اور بتا دیا کہ مضارع کا پہلا صیغہ ینسورو ہے. لکھ کے جلدی سے اس کو مجزوم کریں اور منصوب اور مجزوم دونوں لکھیں. آپ لوگوں سے کلاس میں ہی کام کروانا پڑے گا. بتائیے گا کس نے منصوب والی بنا لی. جی جی، میں نے فعل مضارع کی تو بنا لی ہے، فی مضارع فعل- مرفوع کی. ہاں مرفوع کی جی ہے نا، اب اس کو مجزوم کر دیں، منصوب کریں. اسی میں کروں میں اپنے. اسی میں کر لیں، اسی میں. چلو آپ نے مرفوع بنا لی تو مرفوع کے بعد اس کو کیا کریں گی، کون کون سی صیغوں میں چینج آئے گا بتائیں. اس کو منصوب لکھ لیے گا بعد میں، پہلے مجھے بتا دیں. پہلے ینسرو ہے تو یہ ینسر ہو جائے گا، اس پہ جزم آ جائے گی. منصوب 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 بتائیں. منصوب بتاؤں میں. آپ مجزوم بتا دیں. ینسرو سے ینسورا ہو جائے گا، ہم، ینسورانی سے ینسورا ہو جائے گا، الف آ جائے گا. ینسرونا سے ینسرو ہو ینسرانی جائے سے ینسرا، بالکل ٹھیک، گا، نون گر ینسورا. جائے گا. اچھا، ینسرونا سے ینسرو ہو جائے گا، نون ڈراپ ہو جائے گا اس میں، ہاں، اور ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا الف کا اضافہ ہو واو جائے گا. کے بعد. پھر تنسرو سے تنسر، تنسورا ہو جائے گا، زبر صحیح آ جائے گا اس پر. صحیح. اسی طرح پھر مثنیٰ کا ہوگا تنسورا، الف کا اضافہ ہوگا اس میں. الف کا اضافہ نہیں پھر ہوگا، نون ڈراپ ہوگا، الف تو اس میں آلریڈی تھا. نون، ہاں صحیح صحیح، ہے، نون ڈراپ ہو جائے الف گا. کا اضافہ نہیں صحیح. ہوگا، نون ڈراپ ہوگا. پھر یہ جمع کا جو مذکر کا صیغہ ہے، یہ ین سننا تھا تو یہ ہو جائے گا ین آ، آ، ین ین سر ہاں، ین سرنا ہی رہے گا میرے خیال سے. جی بالکل، مؤنث میں کوئی چینج نہیں آئے گا. نہیں ہوگا، ہم، ین سننا رہے گا. پھر حاضر کا صیغہ جو ہے مذکر کا، تنسرو سے تنسورا، پھر اسی طرح تنسورا، اس میں نون ڈراپ ہو جائے گا. پھر جمع مذکر کا ہوگا تنسرونا سے تنسرو، نون ڈراپ ہو جائے گا اس میں بھی. پھر مونس کے صیغے میں تنسرینا، پھر اس میں نون ڈراپ ہو جائے گا تنسری، اس میں یا اپنی اصل شکل میں آ جائے گا نون ڈراپ ہو کے. پھر مثنیٰ میں جو ہے تنسرانی سے تنسورا، اور پھر جمع اس میں مونس میں تنسرنا، یہ اسی فارم میں رہے گا، اس کا نون ڈراپ نہیں ہوگا. جی صحیح کہہ رہی ہوں میں. جمع مؤنث مونس حاضر میں. جی بالکل ایسے ہی رہے گا. تنسرنا. اور متکلم میں انصرو سے انصورا، اور جمع اس متکلم میں ننصرو سے ننصورا، صحیح زبر آ جائے گا اس پہ. بالکل. اور یہ جمع یہ مؤنث حاضر واحد کا ایک بار دوبارہ بتائیے. اس میں یہ تنسرینا تھا، یہ اس میں نون ڈراپ ہو کے، لیکن یا جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں آ جائے گا، یہ تنسری ہو جائے گا. جی ماشاءاللہ، جید، زبردست، ماشاءاللہ. اچھا، اب کوئی اور سسٹم مجھے اسی کی مجزوم بتا دیں.
किसी और ने लिखा है? चलें सिस्टर खालदा, देख आप रहे, इस लिख रही हैं आप? लिख रही हैं तो वैसे मैं लिखने के बगैर कोशिश करती हूँ। हाँ आप बताएं। यन, यनसर, मजजूम, यंसुर, यनसर, सर नहीं। यनसुर। हाँ, क्योंकि आइन अच्छा, कलमे पे मैंने हमारे मादे पे। मैंने वो पहला गलत लिखा हुआ था फिर। हाँ उसको सही कर लें। ठीक है, यनसुर, हम्म, यनसुरा, नून गिर गया, हम्म, एंड यन, यनसुरु, हम्म। और यनसर, तंसुर। यनसुर, सॉरी, यनसुर, यनसुरा, एंड यनसरना, नहीं, यनसर, नून गिरा इसका, नहीं गिरना था, नहीं था, यनसरना। देखें, हाँ। यहाँ पे यंसुरु था ना, यंसुरु से हो गया हाँ। यंसुर, हाँ। यंसुरा, यंसुरु। ठीक है, यंसुरूना से यंसुरु, फिर हो जाएगा तंसुर, तंसुरा, तन यंसुरना, ये चेंज नहीं होगा। फिर होगा तंसुर, तंसुरा, तंसुरु। ठीक है, नून गिर गया, तंसुरूना से तंसुरु, फिर तंसुरी, तंसुरा, तंसुरा, तंसुरना। जमा तंसुरना। मुअन्नस हाजिर और गायब दोनों सेम, हम्म, अंसुर, नंसुर। ठीक है, हम्म, अंसुर और नंसुर। ठीक। इंशाल्लाह आप लोग फेल को लिखकर इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स कल कर लेंगे, ये ताकि तफ अली जो है, जी जी। तफ अली और तफ अला, शायद मैंने ये गलत लिखा क्योंकि वो आपने ऊपर उस वक्त कर दिया तो मैंने गलत लिख लिया हुआ था, इसकी वजह से। तफ अली और मैंने नफ अली लिखा हुआ, तो वो आप लोग अगर क्लास में भी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर तफ लेना, अली। तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपको, मैं तो साथ साथ लिखती होती हाँ हूँ। ये आप लिख लिया करें ना, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर हम एक और मादा करेंगे तो आपको और पता चल जाएगा। अब आप क्या करेंगी, आज आपका होमवर्क है, मैं आपके साथ कुछ मादा शेयर कर दूंगी, उसके साथ बाब लिखूंगी, आप उसका फेले माजी फेले मजारे बनाएंगी, क्योंकि आपको बाब 6 याद होने चाहिए अब तक। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी मजारे की गर्दान लिखनी है। एक फेल से भी करके अगर ये पूरा काम कर लेंगी ना, तो आपको अपने लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक फेल या दो फेल, दो मादे या जिस मादे से आपका दिल चाह रहा है, ठीक है, आप उससे लिखें। जैसे बाप सीन से ले लें, समिया यस्माऊ। ठीक है, चले समिया यस्माऊ से ही बना ले। यस्माऊ से पूरी फेले मजारे की गर्दान लिखी पहले, फिर उसको मंसूब किया। मंसूब कैसे करेंगे, जिस जिस सीगे में पेश आ रहा है उन सबको क्या करें, जबर से बदल दें। जिनके आखिर में नून एराबी आ रहा है, मुजक्कर और मोन्नस के नून एराबी, नून निस्वान नहीं। ठीक है, मोन्नस के दोनों सीगे तो आपने वैसे उठा के जमा वाले लिख देना है। उसके बाद जहां जहां नून आ रहा है उन सब का नून ड्रॉप कर देना है। जिसमें वाव है उसमें एक अलिफ लगा देना है, दो में ही आ रहा है सिर्फ। ठीक है, ये मोन्नस हाजिर वाला नून ड्रॉप होगा या पूरी शक्ल ले लेगा। ठीक है, तैयार हो गई गर्दान, कुछ करना ही नहीं था। क्या करना है, पेश वालों को मंसूब में जबर दे देना है, मजजूम में जजम दे देना है, बाकी सबके नून ड्रॉप कर देना है। मोन्नस बहुत जमा वाली जो होती है ना, वो किसी की नहीं सुनती, वो दोनों हालतों में सेम रहेंगी। सही है ना? तो हमें बदलना मुश्किल है ना, जब हम इकट्ठी हो जाते हैं। जब अकेली हैं तो फिर हो सकता है। सही है, तो अकेली वाली पे तो चल जाएगा, मगर जब हम इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर हम किसी की भी नहीं सुनते। तो ये जमा वाली हाजिर और गायब दोनों मुअन्नस को उठा के वैसे ही लिख दें दोनों गर्दानों में, बाकी सबके नून ड्रॉप कर दें, नसब वाले में जबर दे दें पेश को, और जजम वाले में, मजजूम वाले में जजम दे दें। इससे ज्यादा आसान तरीका और नहीं हो सकता इसको याद करने का और इसको समझ के करने का। ठीक है, तो अभी तक इसको यहीं पे एंड कर लेते हैं क्लास को। अब कोशिश करेंगे क्लास को हम उसके टाइम के अंदर ही अंदर कंप्लीट करें।
کیونکہ جب زیادہ لمبی ہو جاتی ہے نا تو جو بات سیم جو مین بات پڑھی ہوتی ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے. تو آج آپ نے کیا پڑھا؟ آج آپ نے فعل مضارع کی 3 ڈفرنٹ فارمز پڑھی. ایک مرفوع جو آپ آلریڈی جانتے تھے، پھر آپ نے اس کو منصوب اور مجزوم کرنا سیکھا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے وہ الفاظ دیکھے جن کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس میں آج جو قرآن میں جن پہ غور کرنا ہے وہ آپ نے لن کو دیکھنا ہے کہ لن کہاں آیا ہے اور اس کے بعد فعل مضارع کی کون سی فارم تھی جو منصوب ہو گئی ہے. وہ جمع کا صیغہ تھا، وہ حاضر کا صیغہ تھا، اس کے چینجز آپ انشاءاللہ دیکھیں گی. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب جس لیول پر آپ جا رہی ہیں نا، اب آپ بہت قریب جا رہی ہیں ڈیپتھ میں. تو ابھی اگر آپ نے اس کو نہیں سیریس لے کے اس پہ ڈیلی ورک کیا نا تو پھر مشکل ہوگی. پھر اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ جب گرامر کریں اور آپ کو وہ بہت ایزی لگے انشاءاللہ تعالیٰ، جب آپ ان کو اینالائز کریں گی تو پھر آپ اس کا صحیح ترجمہ کر سکیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. صحیح ہے. آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لن والی آیات نکالنی ہے. اگر آپ 2 یا 3 آیات بھی نکال کے اس کو لکھ کے اپنے پاس اور شیئر کر دیں گی تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اور جو سسٹرز دیکھیں گی پڑھیں گی وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور ڈفرینٹ آیات لکھ دیں. آپ نے ڈفرینٹ ہے تو یہ اس سے کیا ہوگا، آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی. مگر آپ نے وہ مضارع مجزوم اور منصوب والی گردان تو سب نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ پھر میں نے آپ سے کلاس میں کل کرانا ہے. صحیح ہے. تو کلاس کو یہاں اینڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پوری کل انشاءاللہ اس پہ ہی ورک کریں گے اور جو آج پڑھا ہے اس کو اور آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یا رب العزت جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا رب العزت ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما لیجئے. یا رب العزت ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنا لیجئے. یا رب العزت ہمارے وقت میں، ہماری جانوں میں، ہماری مالوں میں، ہماری صحتوں میں برکتیں اور رحمت عطا فرمائیے. رب العزت یہ جو بہنیں اپنا وقت نکال کے بیٹھی ہیں، ان سب کی جانوں مالوں، ان کی صحتوں میں، ان کے گھر والوں میں، ان میں سکون، برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیے. آمین. یا رب العزت ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنا دیجیے. یا رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا رب العزت ہمیں قرآن جب کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو، ہماری قبروں میں قرآن کو نور بنا دیجیے گا، ہمارا ساتھی بنا دیجیے گا، اس کو ہمارے حق میں قیامت میں لڑنے والا بنا دیجیے گا. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.